کے اعزا کی احترام اور عزت جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا جو کہ ان ہستیوں کی لخت جگر ہیں جن کو براہ راست حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب خاص زندگی بھر حاصل رہا، جن کی رگوں میں، اور جن کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جن کو اپنی روحانی عنایات کا، اپنے عرفانی عنایات کا مظہر قرار دیا، ان کی یہ لخت جگر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش ظاہر کی کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھوڑا سا سوچ میں مبتلا ہوئے، لیکن جب آپ نے کہا کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ ام کلثوم کے لیے کائنات میں جتنے بھی مرد ہیں ان سب سے بڑھ کر میں ہوں جو ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوں، تو لہٰذا آپ شادی فرمائیں۔ جب انہوں نے اقرار کر دیا، وہ ایک چادر کا معاملہ آیا، وہ آپ نے بھجوائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ اگر یہ قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہاں، اور اگر نہ کریں تو پھر نہ۔ تو آپ نے قبول بھی کیا، اور وہ تفصیلی بات آپ جانتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ جب مسجد نبوی شریف میں آئے، وہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے اس کے درمیان میں، یعنی جہاں پہ آپ آرام فرمائے سرکار دو عالم علیہ السلام، گنبد خضرا ہے اب، تو اس جگہ کے درمیان میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ تو یہاں حضرت یہ وہ ہے ما بین قبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو یہاں پر آپ آئے اور یہاں آ کر کہنے لگے صحابہ سے تم مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے، تم مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگے کس بات کی مبارک؟ آپ نے فرمایا اس بات کی مبارک دو کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو 40,000 درہم میں ان کا نکاح جو ہے حق مہر کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک بات کا یہاں پر میں جو ہے وہ ضرور اظہار کرنا چاہوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں جو ہے نا بنت خارجہ الگ تھیں، حضرت سیدہ ام کلثوم اور ایک اور ام کلثوم۔ اچھا، 2 بیویوں کے نام ام کلثوم تھے، ایک ام کلثوم بنت جرول تھی، تو ان سے بھی آپ کے بیٹے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت ام کلثوم سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام زید تھا جو حضرت ام کلثوم سے تھے، اور ان کو زید اکبر کہا جاتا تھا۔ ہاں جی، ان کو زید اکبر بھی کہا جاتا تھا، اور جو ام کلثوم بنت جرول تھیں ان سے جو بیٹے تھے ان کو زید اصغر کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ام کلثوم جو مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ہیں، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام حضرت رقیہ تھا، اور یہ وہی حضرت زید ہیں کہ جب وصال ہوا تھا تو ماں اور بیٹے کا اکٹھا وصال ہوا تھا، ایک ہی دن میں وصال ہوا، اور جنازہ بھی ان کا اکٹھا پڑا گیا۔ بلکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس موقع پر جو ہے وہ جو فتویٰ دیتے تھے، ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں ان میں عورت کا بھی ہو، تو یہ یہاں پر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب جنازہ پڑھایا تو آپ کے قریب جو ہے وہ جسم مبارک حضرت زید کا تھا، اور ان سے آگے حضرت ام کلثوم کا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا، انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا، بلکہ ان کو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا فصلی علی امک و علی اخیک، اپنی ماں پر بھی جنازہ پڑھاؤ اور اپنے بھائی پر بھی جنازہ پڑھاؤ۔ تو اس طرح آپ نے پھر دونوں کا جنازہ جو ہے وہ اکٹھا پڑھایا۔ تو اگر ہم ان کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی زندگی پر غور کریں تو آپ نے ابھی جو انٹرو میں مثال پیش کی تھی اس کی تائید میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی بھی یہ جھلک نظر آتی ہے کہ حضرت ام کلثوم نے خوشبو اور کچھ اور تحائف جو ہے وہ ملکہ روم کو بھجوائے، اچھا، سرکاری ایلچی کے ذریعے۔ تو جب ادھر گئے تو اس کو پتا چلا کہ یہ امیر المومنین کی بیوی نے گفٹ بھیجے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئی، بہت زیادہ، اور اس نے بھی جوابی طور پر خیر سگالی کے لیے کچھ گفٹ بھیجے، ان میں ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا۔ جب یہ ساری چیزیں آ گئیں آپ کے اس نے زیادہ بھیجے تھے گفٹ، جی، ان ادھر میں سے تو درویشی سلسلہ تھا، ادھر سے انہوں نے بہت زیادہ، لیکن یہ تو وہ کرسچین تھی لیکن آخر الہامی کتابوں سے تعلق تھا، تو جانتی تھی کہ یہ لخت جگر کس کی ہے، اس کا یہ تحفہ معمولی نہیں ہے، یہ تحفہ ان کا بیش بہا ہے۔ تو وہ جب آئے آپ کے پاس تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ یہ چیزیں آئیں، آپ نے فوراً اجلاس بلا لیا صحابہ کا، اور ان کو کہنے لگے کہ میں جو اکیلا فیصلہ کرتا ہوں اس میں اتنی برکت نہیں ہوتی، لیکن جب میں سب سے مشورہ کرتا ہوں تو پھر اس میں برکت شامل ہوتی ہے۔ یہ اس طرح میری بیوی نے تحفے بھیجے تھے اور جواب میں یہ آئے، اب بتاؤ اس پہ میری بیوی کا حق ہے کہ نہیں؟ تو لوگ کہنے لگے جناب ہم جب پیسے دیتے ہیں تو جواب میں جو سودا لیتے ہیں تو یہ وہی تجارت ہے،
کسی نے کہا جناب یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے، اس میں آپ کا تو کوئی انٹرفیئر بنتا ہی نہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج خود فیصلہ فرمایا نہیں یہ تم جو کہہ رہے ہو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ تحائف گئے ہیں سرکاری ایلچی کے ذریعے، سرکاری ایلچی کے ذریعے گئے ہیں، اس پہ میری بیوی کا حق نہیں ہے۔ میں نرمی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ جتنے پیسوں کے انہوں نے تحائف بھیجے ہیں وہ پیسے ان کو دے دوں اور سارے تحائف بیت المال میں جمع کروا دوں۔ اللہ، یہ آج کے دور کے لیے دیکھیں جناب کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ اس لیے میں روز دعا کرتا ہوں یا اللہ اس